سوار کے ساتھ اس گھر کی طرف بھیجا۔ مولا مسلم نے اپنے عقیل سمجھ گئے کہ اب دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، لباس پہنا باہر کی طرف آئے تو نے روکا، کہا نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس گھر میں دشمن اور نامحرم آ کر کے کسی نامحرم کے گھر میں داخل ہو جائیں، مولا آپ کے قربان جائیں۔ مسلم نے عقیل آج تو کی عزت کا اتنا آپ کو خیال ہے کہ نامحرم گھر میں نہ آئے، لیکن ہائے عاشور کی شام غریباں جہاں پر زینب و ام کلثوم کے خیموں میں دشمن درانہ آ جاتے ہیں۔ جزاکم ربکم۔ مسلم ابن عقیل باہر نکلے، دشمنوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ مسلم مارتے گئے لوگوں کو، یہاں تک کہ بادشاہ کے پاس، ابن زیاد کے پاس خبر دی گئی کہ جلد سے جلد اور فوج بھیجی جائے۔ اس نے کہا ایک آدمی کے لیے کتنے فوج کی ضرورت ہے؟ آواز دی گئی تمہیں معلوم نہیں یہ بنی ہاشم کا شیر ہے۔ دشمنوں نے گھیر گھیر کر مارنا شروع کر دیا، دھوکے سے گڑھے میں گرا دیا گیا، اور ایک دشمن نے ایسا نیزہ مارا کہ آپ کا ہونٹ پھٹا، خون جاری ہو گیا۔ مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ ابن زیاد سے کہا گیا ابن زیاد کو سلام کرنے کے لیے کہا۔ مسلم ابن عقیل نے کہا کہ میں سلام صرف اپنے مولا حسین کو کروں گا، اس لیے کہ میرا امیر نہیں۔ کہا یہ امیر ہے؟ کہا میں یہ میرا امیر نہیں، میرا مولا حسین امیر ہے، میں اسے سلام کروں گا۔ ابن زیاد نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ مسلم نے کہا مجھے قتل سے ڈراؤ نہیں، لیکن میں صرف کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں 7 درہم مقروض ہو گیا ہوں، میرے اس زرع کو بیچ کر کے میرے قرض کو ادا کیا جائے، کچھ میری امانتیں ہیں اسے واپس کر دی جائیں، اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میں نے اپنے مولا حسین کو خط لکھا ہے کہ مولا آپ آ جائیے، یہاں پر کوفے والے استقبال کر رہے ہیں، تو میرے مولا کو پیغام دیا جائے کہ اب وہ واپس چلے جائیں، ادھر نہ آئیں، اس لیے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کی ہے۔ عبداللہ بن زیاد نے کہا لے جاؤ اس کو دارالعمارہ کی چھت پر قتل کر دو اور لاش کو زمین پر پھینک دو۔ ایک مرتبہ مسلم اوپر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر کے ایک مرتبہ اس طرف رخ کیا جدھر حسین تھے، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے فرزند زہرا آپ کو میرا سلام قبول ہو۔ دشمن نے وار کیا، مسلم کی لاش کو پھینک دیا گیا، پاؤں میں رسی باندھ کر کے گلی اور کوچے میں کھینچا جا رہا تھا۔ ادھر حسین کسی جگہ پڑاؤ دیے پڑے تھے، ایک گھڑ سوار کوفے سے جا رہا تھا۔ مولا حسین نے کہا علی اکبر عباس ذرا بڑھو، دیکھو یہ کوفے کی طرف سے آنے والا کیا خبر لے کے آ رہا ہے۔ جس وقت میں یہ لوگ بڑھے، کہا چلو تم کو مولا بلا رہے۔ کہا کون؟ کہا حسین۔ کہا میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حسین کی بارگاہ میں آئے، دیکھا سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا مولا میں آپ کے سامنے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں کوفے کے منظر کو۔ حسین نے کہا میرے پاس کوئی راز نہیں ہے، سب کے سامنے بیان کرو۔ کہا حسین، اے میرے مولا حسین، جب میں کوفے سے چلا ہوں تو ایک مرتبہ مسلم کے پاؤں میں رسی باندھ کر کے کوفے میں لاش کو کھینچ رہے تھے۔ جزاکم ربکم۔ جناب مسلم کی شہادت کی خبر سنی، مولا حسین رونے لگے، آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے خیمے میں گئے۔ بہن زینب ذرا مسلم کی بیٹی رقیہ کو بلاؤ۔ رقیہ جو 5-6 سال کی بیٹی تھی، گود میں لیا، زانو پر بٹھایا، پھر جناب زینب سے کہا ہے زینب ذرا وہ گوشوارے لے آؤ جو میں نے خریدے ہیں۔ جناب زینب گوشوارے لائیں، مولا حسین نے رقیہ کے کان میں گوشوارے پہنائے، سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ بنی ہاشم کی لڑکی ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھتی ہے، کہتی ہے مولا کیا خبر ہے؟ آج تو آپ دست شفقت ایسا پھیر رہے جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے۔ حسین رونے لگے، بیٹی رقیہ آج سے تیرا بابا حسین، بابا حسین تیرا باپ ہے۔ یہاں پر ایک جملہ عرض کروں، میری خواتین متوجہ ہوں، میری مائیں اور بہنیں متوجہ ہوں، جن کے پاس بیٹیاں ہیں وہ متوجہ۔ دوستو عزیزو غور کیجئے، آج یتیم مسلم کو گوشوارہ پہنانے والا سیدہ شباب اہل جنہ ہے، دست شفقت پھیرنے والا حسین ہے، لیکن کل عصر عاشور جب شام غریباں کا منظر ہوگا، یہ سکینہ نے منظر ضرور دیکھا ہوگا کہ مسلم کی یتیمہ کو میرے بابا نے گوشوارے پہنائے، آج شمرا کے گوشوارہ چھین رہا ہے، تماچے مار رہا ہے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ
کوفے کی طرف پہنچا ہے، دارالامارہ پر سر وہاں پہ لٹکا ہوا تھا۔ میں ایک جملہ آخری جملہ اور ختم دعا، جس وقت میں وہاں پر دارالامارہ پر لٹکا ہوا سر دیکھا، جناب عباس کی بہن مسلم کی زوجہ تھی، ایک جملہ کہا، اے مسلم آپ کو شہادت مبارک ہو، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، مسلم آپ کا یہ سر لٹکا ہوا ہے، میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب میں مدینے سے چلی تھی تو ہمارے ساتھ 2 فرزند تھے جس کو میں نے اپنے مولا حسین پہ قربان کر دیے، 2 فرزند میں چھوڑ کے آئی تھی، جب آپ مدینے سے چلے تھے تو لے کے آئے تھے، میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں، یہ بتائیے کہ وہ دونوں میرے بچے کہاں ہیں؟ شاید آواز آئے، اے بیوہ صبر کر لو، میرے بچے اسی کوفے کے راستے میں گم ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ان آنسوؤں کو ذریعہ نجات قرار دے۔ پروردگار ہمارے لوگوں کی مشکلات کو حل فرما، ہمارے بچوں کو، جوانوں کو دین پر رہنے کی باقی توفیق عطا فرما، امام زمان اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار و صلوات پر دی محمد۔